السلام علیکم۔ نصیب محمد ہومی اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک جنرل سے ٹاپک پہ، ایک نارمل سے ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے۔ نارملی ریئل اسٹیٹ کے اندر جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو صرف انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا اپنی پروفٹ لے کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے گھر بنانا ہوتا ہے، جن کا پلان لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، انہوں نے وہاں پہ رہائش رکھنی ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگ لائف میں ایک یا دو بار ہی اس طرح کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فنڈز ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ لائف میں ایک ہی بار کوئی پلاٹ خرید سکے اور اس کے اوپر گھر بنا سکیں۔ اس ٹاپک کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا۔ تو جو پہلی طرح کے لوگ ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ آلریڈی اس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں، ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سی سوسائٹی میں کس وقت پرچیزنگ کرنی چاہیے اور کون سی سوسائٹی سے کس وقت نکلنا چاہیے۔ اب جو عام لوگ ہیں، جو ایک اینڈ یوزر جن کو میں کہتا ہوں، ان کے لیے یہ چیزیں سمجھنا مشکل ہے، اور یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک انویسٹمنٹ نہیں کی یا جن کے پاس اتنے فنڈز ہی ارینج نہیں ہوئے کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ دیکھیں، ایک نارمل کہا جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا صحیح وقت ہوتا ہے آج سے 5 سال پہلے کا۔ جب آپ کہیں پہ بھی آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جو سوسائٹی چل پڑتی ہے، جو سوسائٹی میں ارننگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا جو رہنے کے قابل ہو چکی ہوتی ہے، وہ سوسائٹی ہمیں 4 سے 5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یار اس سوسائٹی میں اگر ہم 5 سال پہلے اپنا پلاٹ بک کرا لیتے تو آج جب باقی لوگ یہاں رہنا شروع ہو گئے تو ہمیں اتنا مہنگا نہ ملتا، یہ ہماری پرچیزنگ پاور سے نہ نکلتا۔ 5 سال کے بعد اب جا کے ہم اس کو خرید ہی نہیں سکتے، جس کو سٹارٹ میں ہم نے اگنور کر دیا تھا، ہم نے اس کو کسی کام کا نہیں سمجھا تھا۔ شاید آپ کے پاس سٹارٹ میں، اس سوسائٹی کے سٹارٹ میں اتنے فنڈز ہی نہ ہو۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی سوسائٹی میں، فار ایگزامپل اس وقت اگر میں نام لے کے بتاؤں تو بلو ورلڈ سٹی یا کنگڈم ویلی یا کیپٹل سمارٹ سٹی، نووا سٹی، یا پھر 7 ونڈر سٹی، سلور سٹی ہے، راولپنڈی اسلام آباد کے قریب، یہ نیولی جو اناؤنس سوسائٹیاں ہیں، کچھ کے پاس این او سیز ہے، کچھ کے پاس لے آؤٹ اپرووڈ ہے، کچھ کے لے آؤٹ اپرووڈ ہے، کچھ کے این او سیز انڈر پروسیس ہے، کچھ کے اوپر کچھ ایلیگیشنز لگی ہوئی ہے، کچھ کے اوپر نیب کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ ان سب سوسائٹیز کی اگر میں بات کروں تو یہ ایسی سوسائٹیز ہے کہ یہ بالکل انیشیل سٹیج پہ ہیں، اور انیشیلی کوئی بھی سوسائٹی ہو، وہ سٹارٹ میں اس کے کرائسس آتے ہیں، سٹارٹ میں اس کے مسئلے مسائل آتے ہیں، اور آف کورس کچھ سوسائٹی بیچ میں درمیان میں کام چھوڑ کے غائب بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی پاکستان کا ایک المیہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان سوسائٹیز کے اندر آپ کا فنڈ ہے 10 لاکھ فار ایگزامپل، اور فار ایگزامپل آپ کے فنڈز 10 لاکھ آپ کے پاس ہے، اور آپ ان سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس انویسٹمنٹ کے لیے آپ اگر کوئی ایک سوسائٹی چوز کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ غلط ہوگا، کیونکہ جو ٹوٹلی سٹیبل سوسائٹیاں ہے، جس طرح کے B17 ہو گیا، فیصل ٹاؤن ہو گیا، فیصل ہلز ہو گیا، نیو سٹی ہو گیا، ملٹی آرچڈ ہو گیا، پارک ویو سٹی ہو گیا، بحری انکلیو ہو گیا، یہ سٹیبل سوسائٹی ہے۔ یہاں پہ اگر آپ کو میں اگزامپل دوں، 5 مرلے کا پلاٹ اگر آپ لینے جاتے ہیں تو 50-50 لاکھ پلس کے قریب آپ کا پلاٹ آتا ہے، اتنے فنڈز آپ کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کے پاس 10 لاکھ فنڈ ہے تو کسی بھی نئی سوسائٹی میں انویسٹ کرنے سے پہلے سارے کے سارے فنڈز اس ایک سوسائٹی میں نہیں لگائیں۔ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ اس فنڈز کو سیپریٹ کر دیں، آپ اس کو پورشن میں کر دیں کہ ایک انویسٹمنٹ آپ نے کنگڈم ویلی میں کر لی، ایک بلو ورلڈ میں کر لی، ایک سلور سٹی میں کر لی، ایک 7 ونڈر سٹی میں کر لی، ایک کیپٹل سمارٹ سٹی میں، یہ آپ کی تقریباً 2-2 لاکھ کے حساب سے یا 3-3 لاکھ آپ کے انیشیل پیمنٹ بن جائے گی، تو آپ کے 2 سے 3 سوسائٹیز کے اندر بکنگ ہو جائے گی۔ آپ کا رسک کے اوپر جو اماؤنٹ ہوگی، جو پرائمری اماؤنٹ ہوگی، وہ 10 لاکھ کے بجائے 2 سے 3 لاکھ ہو جائے گا۔
پھر آپ آرام آرام سے ان کے انسٹالمنٹس پے کریں، اور جو سوسائٹی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرائسس میں آئی ہوئی ہے اس سوسائٹی کے انسٹالمنٹس آپ دینا سٹاپ کر دیں۔ اگر ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ سوسائٹی ان کرائسس سے نکل آتی ہے اور وہ مینیج کر لیتی ہے ڈیولپمنٹ کو، اور آگے آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، تو آپ اس میں انسٹالمنٹس پے کرتے رہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ 4 سے 5 سال کے بعد جو اس طرح کی سوسائٹیز ہے، ہم اپنے کلائنٹس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مائنڈ میں رکھ کے 5 سے 10 سال کا جو ٹائم فریم ہے، کہ 5 سے 10 سال کے بعد یہ آپ کو میچور ہو جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ پلاٹ مل جائے گا۔ لیکن 5 سال کا جو 4 سال کا پیمنٹ پلان اس کا ہوتا ہے، آپ اس کو 5 سال میں پیمنٹ کرتے رہتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آپ کی ایک اچھی پراپرٹی بن جائے گی۔ ایک سمال سے بجٹ سے آپ نے جو سٹارٹ کی ہوگی، 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 3 لاکھ کے قریب آپ نے جو ڈاؤن پیمنٹ کی ہوگی، پھر اس کی انسٹالمنٹس ہوگی وہ 15 سے 20 ہزار یا 30 ہزار یا 35 ہزار تک میکسیمم جو ڈاؤن انسٹالمنٹس آپ پے کرتے رہے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کون سی سوسائٹی اس وقت اچھی جا رہی ہے، کون سی سوسائٹی اس وقت بری جا رہی ہے، یا میں نے جو 3 سوسائٹیز کو سلیکٹ کر کے ان میں جو میں نے فائلز لی تھی وہ فائلز اور وہ سوسائٹی اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ پھر ان تینوں کا جب ایٹ دی اینڈ 4 سال یا 5 سال کے بعد آپ کو لگے کہ اس میں سے یہ والی سوسائٹی سب سے بہتر ہے، تو جو باقی 2 سوسائٹیز ہے ان کا جو آپ نے فائل لی ہوں گی، ان کے جو آپ نے پلاٹس آپ کو مل چکے ہوں گے اس وقت تک پوزیشن، وہ پلاٹ آپ سیل کر کے ان پیسوں سے اس سوسائٹی کے اندر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے حوالے سے یا پھر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو، کسی بھی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے ہو، آپ ہمارے ہومی اسٹوڈیو پہ ہومی ٹیم پاکستان کے چینل کے اوپر جو یوٹیوب کا چینل ہے ہمارا ہومی ٹیم کے نام سے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز کے جو 0318118989 پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا میرے ڈائریکٹلی دیے گئے نمبر پہ جو نیچے شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔